یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری مسائل پر جو گفتگو چل رہی ہے، آخری جو 5واں جزو ہے، آخری پوائنٹ جو ہے، زکوٰۃ کن حضرات کو دے سکتے ہیں، اس حوالے سے قرآن پاک نے ہماری اس میں اس طرح رہنمائی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ شریف کے اندر، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زکوٰۃ انہی لوگوں کے لیے ہے. انما الصدقات، یہ صدقات سے صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ مراد ہے. انما الصدقات للفقراء، ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ ہے. آگے ان کا ذکر فرمایا للفقراء، فقراء کے لیے، والمساکین، اور مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور اس پر جو عمل کروانے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ وصول کرنا اور زکوٰۃ کی کتابت کرنا، اور یہ جو سرکاری جو زکوٰۃ کے معاملات لکھنے والے ہیں، اگر وہ اس لکھنے پر کسی قسم کی علیحدہ سے کوئی پے نہیں لیتے اور وہ یہی صرف لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی اور نہیں ہے، ذریعہ اور نہیں ہے، تو اس صورت میں والعاملین علیہا، پھر وہ بھی جب وہ زکوٰۃ میں سے اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں. لیکن آج کے دور میں وہ اس لیے نہیں یہ ایکٹنگ کہ وہ جتنے اس پر مامور ہیں ان کی اپنی تنخواہیں ہیں، ان کے بڑے اپنے جو ہے وہ معاوضات وہ موجود ہیں. والمعلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کو اسلام نے الفت دی اور وہ اسلام کی طرف مانوس ہو کر صرف اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنا کردار ادا کرنے والے. وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی کہ غلاموں کو آزاد کروانے کے سلسلے میں اپنا جو کردار ادا کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے غلاموں کو چھڑاتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں. فی زمانہ یہ بھی چیز نہیں پائی جاتی، پہلے دور کے اندر یہ معاملہ تھا. والغارمین، اور قرض داروں کو، کہ قرض دار اگر اس قدر مجبور اور معذور ہے کہ اس کے پاس جب وہ نہ تو قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ ہے اور نہ اس کے پاس اپنا کچھ جب وہ گزر بسر کرنے کے لیے کچھ ہے. وفی سبیل اللہ، اور مسافر، اللہ تبارک و ابن السبیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جو ہے وہ سارا کچھ اللہ کی خاطر قربان کر کے جو اپنا گزر بسر کر رہے ہیں ان کے لیے. وابن السبیل، اور مسافر، کہ اگر مسافر ایسا شرعی مسافر کے سفر کی غرض سے نکلا اور سفر کی غرض سے نکل کر اس کے پاس روپیہ پیسہ اپنا ختم ہو گیا، تو شریعت ہمیں
سب سے پہلے تو ان چیزوں سے منع کر دیا کہ یہ سوال نہیں کر سکتے، مطالبہ نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. لیکن اگر نظر آئے کہ ایسا معذور ہے، مسافر ہے، اپنے وطن سے دور ہے، فقط وہ اپنے وطن تک پہنچنے کے لیے اور اپنی اس سفری مشکل کو دور کرنے کے لیے بقدر استطاعت مال زکات میں سے وہ کچھ وصول کر سکتا ہے. فریضۃ من اللہ، یہ سارے کے سارے جو ذکر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے مقرر کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ مقرر کیے ہوئے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمتوں والا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے، کس کا معاملہ کیا ہے، کس کا ظاہر کیا ہے اور کس کا باطن کیا ہے، کس کی مال کی ہوس ہے اور وہ مال ہوس کے طور پر وصول کر رہا ہے، اور کون اپنی ضرورت پوری کرنے کی خاطر وصول کر رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا واللہ علیم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمام کی نیتوں کو، تمام کے ارادوں کو اور تمام کے معاملات کو، کس نیت کے ساتھ کون کیا کرتا ہے. بہرحال یہ 7 جو افراد ہیں ان کا ذکر کیا، لیکن زکات دیتے وقت ہم سب سے پہلے اپنے ان میں سے اگر کوئی اپنا قریبی رشتہ دار ہو کہ جو ان صفات کے ساتھ متصف ہے، اور پھر قریبی رشتہ دار ہونے کے ساتھ پھر وہ سفید پوش ہو کہ نہ تو وہ اعلانیہ عام کسی سے سوال کرتے ہوں، نہ کسی سے مطالبہ کرتے ہوں، حتیٰ کہ اپنی ضروریات کا بھی اظہار کسی کے سامنے نہیں کرتے. اگر ایسی شخصیت، ایسے نفوس، ایسے لوگوں کا پتہ چلے تو پھر سب سے پہلے ان لوگوں کا حق ہے. اور ان لوگوں کا اگر قرآن و سنت میں دیکھا جائے تو ڈبل حق ہے. ایک تو یہ کہ وہ اپنے اس حال کی وجہ سے، معاملے کی وجہ سے حقدار ہیں، اور دوسرا قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے وہ حقدار ہیں. کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن و سنت کے اندر جب ذکر کیا اولی القربہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے کہ جب آپ صدقات، خیرات، زکات ان چیزوں کو جب نکالیں تو نکالنے کے ساتھ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ جو میرے قریبی رشتہ دار جو سب سے پہلے ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے. اول خیش پاک درویش، تو پہلے جو ہے حق جو ہے ہمارے جو اپنے ہیں ان کا ہے، اور اس کے بعد دوسروں کا ہے. اور دوسرا اس میں جو زکات کا میں نے کل عرض کیا کہ جس کو آپ دیں تو ضروری یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جسے زکات دیں اسے زکات کا نام لے کر زکات دیں، یہ ضروری نہیں ہے. آپ کی نیت زکات کی ہے، آپ نیت زکات کی لے کر جب دیں ادا کریں تو ادا کرنے کے وقت آپ اسے جب وہ کوئی ایسا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جس سے کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ہاں یہ ایک بارش نیت نے پوائنٹ نقل کیا ہے جو بڑا محتاط اور امپورٹنٹ ہے کہ دیتے وقت ہاں ایسا معاوضہ تعویض کا ذکر نہ کیا جائے. مثلا کہ اگر وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے کسی دوسرے کے پیسے دینے تھے لہذا اس معاوضے میں عوض میں یہ پیسے دے دیے گئے، عوض میں پیسے نہیں جائیں گے. اس کے علاوہ جو پیسے جائیں گے وہ ہبہ کے طور پر چلے جائیں، تحفے کے طور پر چلے جائیں، امداد کے طور پر چلے جائیں، معاونت کے طور پر چلے جائیں، عیدی کے طور پر چلے جائیں، لیکن وہ پیسے کسی دوسرے عوض میں نہ جائیں کہ زکات عوض میں ادا نہیں ہوتی. باقی دیگر تمام الفاظ کے اندر ادا ہو جائے گی مگر عوض میں زکات ادا نہیں ہوگی. اور پھر دوسری چیز کیا ذکر کی گئی کہ زکات کی تملیک شرط ہے، یعنی کسی کو مالک بنانا شرط ہے. کسی رفاع عامہ کو آپ زکات ادا کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرد واحد اس میں شخصیت کوئی مالک نہیں بنتی. اسی طرح جو سوسائٹیز کے اندر کچھ ایسی تحریکیں، یونینز کام کرتی ہیں اور وہ زکات کے پیسے اکٹھے کر کے تو پھر وہ جو ہے وہ اپنے معاملات چلاتے ہیں،
میں بھی اگر آپ کسی تحریک کو اعلانیہ طور پر اور عام طور پر دے دیتے ہیں کہ یہ میرے زکوٰۃ کے پیسے ہیں اس تحریک کے لیے، جب تک وہ کسی ایک عام حقدار کو آپ مالک نہیں بنائیں گے اس وقت تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئے گی. مدرسے کو بھی دیں گے، لیکن اس میں مدرسے کو دیتے وقت بھی یہ چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جس طرح کسی سوسائٹی کے اندر یا کسی تحریک کے اندر عام نہیں دے سکتے کہ اس میں کسی ایک شخص کو کسی ایک فرد واحد کو مالک بنانا ہے، تو مدرسے کے اندر بھی جب آپ دیں گے تو مدرسے کے اندر بھی ایسے نہیں دے سکتے کہ آپ مدرسے کو دے دیں لہذا وہ جس مرضی کام میں لگائیں. تو یہاں پہ تو مالک تو یہاں بھی نہ بنا، پھر سمجھ آئی نا، مالک تو ادھر بھی نہیں بنا. یہ مسئلہ لکھا ہوا یہاں پہ کہ جب مدارس کو دیں تو مدارس کو دیتے وقت بھی آپ ان کو اس چیز کا بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، لہذا زکوٰۃ کے پیسے جب وہ متولی یا وہ مدرسے کا جو معاملات کو دیکھنے والا ہے منشی ہے وہ جب زکوٰۃ کے پیسے وصول کرے تو ان میں سے جو غرباء اور یتیم اور دیگر شہروں سے آنے والے مساکین طالب علم ہیں ان کے لیے وہ ملک کریں. ان کے لیے ملک کرنے کے بعد وہ طالب علم پھر ایک ہیلا چلا کر وہ مدرسے کے لیے کریں گے تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، ورنہ زکوٰۃ کی ادائیگی مدرسے کے لیے بھی اسی صورت میں ہوگی کہ جب آپ زکوٰۃ دیں تو اس میں کسی طلباء کے لیے اور جو مساکین وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے والے ہیں ان کو نامزد کیا جائے گا، پھر وہ آگے ہیلے کے ساتھ وہ مدرسے کے نام کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے. کل جو سوال کیا تھا بزرگوں نے یہاں پہ جہیز وغیرہ کا، انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہم جہیز دے رہے ہیں تو جہیز کے دینے کے دوران جب زکوٰۃ کے پیسے اسی میں شامل کر کے ان پیسوں کے اندر زکوٰۃ کے پیسے بھی اگر جب شامل کر لیں تو زکوٰۃ کے پیسے ان کے ساتھ پھر جہیز دے دیں. عرض یہ کی گئی تھی کہ زکوٰۃ کے پیسے فقط پیسے دینا ہی سے ہی زکوٰۃ ہوتی ہے، یا جو مال نامی ہے جو بڑھنے والا 3 قسم کا مال جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، ان تینوں میں سے آپ جو چیز بھی ادا کریں گے اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مثلا تجارت کرتا ہے بندہ تو اپنا کپڑے کا کام کرتا ہے یا جس چیز کی وہ تجارت کرتا ہے اس تجارت میں سے وہ مال نکالتا ہے، یا جس کے پاس سونا چاندی ہے اس میں سے وہ کچھ چیزیں نکالتا ہے چاندی میں سے یا سونے میں سے، یہ چیزیں نکال کر انہیں بطور زکوٰۃ ادا کرے، ان کے ساتھ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن جب روپے پیسے کسی کو اس صورت میں دیں گے کہ جہیز کی صورت میں یا ساز و سامان کی صورت میں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے انہیں سب سے پہلے اس چیز سے ادا کریں کہ اتنے پیسے ہیں اور اتنے پیسے یہ آپ کی ملک ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو سامان فراں جو آپ کی ضروریات میں سے ہے وہ آپ کو وہ سامان دے دیا جائے یا آپ کو یہ پیسے ہی ادا کر دیے جائیں. پھر وہ جب اس کی ملک ہو جائے گی تو ملک ہونے کے بعد پھر وہ آگے سے اگر جہیز کا مطالبہ کرے یا مشورہ دے کہ مجھے جہیز لے کر دے دیا جائے یا گھر کا سامان کے لیے کہے یا جو کچھ بھی آگے سے اس کی ریکمنڈیشن ہو، پھر وہ جب اپنا مطالبہ کرے گا ملک کے بعد اس کا مطالبہ سامنے آئے گا. اس کی ملک کے بعد جب وہ مطالبہ کرے گا تو آپ پھر وہ اپنی طرف سے نہیں دے رہے بلکہ وہ اس کے مطالبے پر ادا کر رہے ہیں. لیکن اس سے قبل آپ نے اس کو جب بتا دیا کہ اتنے پیسے ہیں تو اس کے ساتھ وہ اس کی ملک ثابت ہو گئی، لہذا ملک ثابت ہو جانے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی ہے. اور جن کے پاس پلاٹس ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے پلاٹ خریدا ہے، خریدتے وقت نیت یہ ہے کہ میں نے اسے بیچ کر بچوں کے حصے دینے ہیں یا اسے بیچ کر اس سے پروفٹ کمانی ہے یا جب مہنگا ہوگا پھر اسے آگے سیل آؤٹ کر دیں گے، رہائش کی نیت نہیں ہے تو پھر اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہے. سال کے بعد جی جی جی
راشن بیچ دینا جی جے دے جانے دے بیچ کے امید ہے پھر کے بکر دینا اس کو شے کو نہیں یا گیس سے بل کے بکرا دینا جیسے آج کل حالات جا رہے ہیں اس وقت اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو پہلے عرض کیا جا رہا ہے کہ جس کو آپ نے جو چیز دینی ہے پہلے سب سے پہلے اس کی حاجت دیکھی جائے گی کہ اسے کس چیز کی حاجت ہے اور اسے جس چیز کی حاجت ہے اس کو وہ چیز ادا کی جائے تو اس کے لیے فضیلت اس میں ہے. ایک بندے کا بل پے نہیں ہو رہا, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس کا بل ادا ہو, یا اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ اپنے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ پریشان ہے, تو آپ اسے اس کے مال سے اکٹھا کر کے اگر کچھ دے بھی دیں گے تو اس کی ضرورت تو پوری نہ ہوگی. اب ایک فوجی تھا, اس کی 15,000 تنخواہ ہے, اس دور 15,000 روپنا کچھ پیسہ لے کچھ بھی نہیں. میں سمجھنا اب اسے راشن دیتا گیا ہے, جب راشن دیتا گیا ہے تو اس نے راشن بیچ کے اپنا بل جمع کرایا. اب جس نے دیا ہے وہ جا کر غصے میں گیا کہ میں نے تو آپ کو اسے یہ دیا تھا کہ آپ یہ کھائیں. اس نے کہا کہ مجھے ہوتا نہیں ملا ہے لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, میں نے اس کی ریٹ پر مدد کی یہ کام کیا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جس کو دینا ہے, آپ نے جب دے دیا تو پھر وہ اس کی ملک ہے, اس میں آپ تصرف کا, اس میں آپ کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے. قرآن پاک میں جو ہم نے پیچھے آیت کریمہ پڑھی نا, والذین ينفقون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم, جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دینے کے بعد پھر اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسے اپنے اختیار کے ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے نہ تو کسی قسم کا کوئی اجر ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی ان کے لیے دنیا میں کوئی فائدہ ہے. ہاں, جب دے دیا اللہ کی خاطر, دے دینے کے بعد آپ کا قبضہ ختم, آپ کا اختیار ختم, اور آپ کی بالکل کسی قسم کی چیز اس میں آپ تصرف نہیں کر سکتے. پھر وہ بندہ اپنی ضرورت کے پیش نظر دیکھے گا. تو پلاٹ جو خریدا جاتا ہے وہ اگر تو نیت ہے رہائش کی تو پھر تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن اگر اس پلاٹ کو آپ خرید رہے ہیں تجارت کی غرض سے, پروفٹ کی غرض سے, منافع کے لیے, تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے. گھر میں میاں بیوی ہیں, ان دونوں میں سے میاں کے پاس روپے پیسے ہیں, بیوی کے پاس علیحدہ سے سونا ہے, دونوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. اس کے اپنے سیفٹی پیسے جو ہیں ان کی وجہ سے, اور بیوی کے پاس اگر سونا ہے وہ 7 تولے 7.5 تولے سے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر وہ علیحدہ سے زکوٰۃ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ دے دے تو بیوی جو ہے وہ اپنی سیونگ محفوظ رکھے تو پھر وہ کہہ کے یہ نہیں, لہذا اس پر علیحدہ سے زکوٰۃ ہے. لہذا اپنے معاملات ہمیں قرآن و سنت کے مطابق لازماً دیکھ کر اور پوری جانچ پڑتال کے ساتھ ادا کرنے لازمی اور ضروری ہے. خصوصاً ان مسائل کے اندر قیامت والے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مولا کریم مجھے ان کا علم نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ رہ گئی. کیوں کہ ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض ہیں, ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض ہیں, جس طرح نماز کے مسائل, زکوٰۃ کے مسائل, روزے کے مسائل, اور جو ہمارے روزمرہ کام کرنے والے ہیں وہ مسائل سیکھنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.